سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بار درود شریف پڑھنے سے اللہ 10 مرتبہ رحمت فرماتے ہیں۔ پل صراط پر حاضری اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری، یہاں تک کہ جس وقت یہ سب لوگ دوزخ کے کنارے کے قریب پہنچ جائیں گے تو دیکھیں گے کہ دوزخ کے اوپر پل صراط ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ حکم ہوگا کہ اس پر ہو کر جنت میں چلو۔ وہ 15,000 سال کی مسافت میں ہے، جن میں سے 5,000 چڑھنے کے، 5,000 بیچ میں چلنے کے اور 5,000 اترنے کے ہیں۔ جب میدان محشر سے پل صراط پر پہنچیں گے تو آواز ہوگی کہ اے لوگو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو تاکہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پل سے گزر جائیں۔ اس کے بعد 22 لوگ تو بجلی کی چمک کی طرح، 22 ہوا، 22 گھوڑے، 22 اونٹ، 22 معمولی رفتار کے مانند پل صراط سے گزر جائیں گے۔ 22 لوگ نہایتی محنت و مشقت کے ساتھ پل صراط پر چلیں گے۔ اس وقت دوزخ میں سے بڑے بڑے اونگس نکلیں گے جو ان میں سے 22 کو تو چھوڑ دیں گے، 22 کو کچھ کاٹیں گے اور 22 کو کھینچ کر دوزخ میں ڈال دیں گے۔ اسی طرح سے رشتے، امانتیں لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گی، بس جنہوں نے ان کی رعایت نہ کی ہو ان کو دوزخ میں کھینچ کر ڈال دیں گے۔ اس وقت اعمال صالحہ مثلاً نماز، روزہ، ورد و وظائف وغیرہ لوگوں کے کام آئیں گے، اور سب سے بڑی بات، اور جو لوگ خیرات صدقہ کرتے ہوں گے اور خیرات آگ کے اور ان کے درمیان حائل ہو جائے گی۔ بخاری شریف میں ہے، جہنم سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑا صدقہ کرو، قربانی سواری کا کام دے گی اور اس مقام کے ہول کی وجہ سے کسی کی آواز تک نہ نکلے گی، مگر پیغمبر علیہ السلام اپنی امتوں کے حق میں رب سلم سلم کہیں گے۔ جب مسلمان پل صراط پر چڑھیں گے تو منافقین اندھیرے میں گرفتار ہو کر فریاد کریں گے، بھائیو ذرا ٹھہرنا تاکہ تمہارے نور کے طفیل سے ہم بھی چلیں۔ وہ جواب دیں گے، ذرا پیچھے چلے جاؤ، جہاں سے ہم نور لائے ہیں تم بھی وہیں سے لے آؤ۔ بس جب پیچھے جائیں گے تو وہاں بے انتہا تاریکی اور ہول دیکھیں گے۔ آخر کار نہایت بے قرار ہو کر واپس لوٹیں گے اور دیکھیں گے کہ پل صراط کے سرے پر ایک بہت بڑی دیوار قائم ہے اور دروازہ بند ہو گیا ہے۔ بس نہایت ہی گڑ گڑا کر مسلمانوں کو پکاریں گے کہ کیا دنیا میں ہم تمہارے ساتھ نہ تھے جو اب ہم کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ بے شک تم ہمارے ساتھ تو تھے، لیکن بظاہر اور دل میں شک و شبہ کرتے ہوئے ہمارے حق میں برائیاں اور کفار کی بھلائیاں چاہتے تھے، انہی کا تو تم لوگ ساتھ دیتے تھے، لہذا مناسب ہے کہ جن کا ساتھ دیتے تھے انہی سے جا ملو جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ کے جس ارشاد اعلیٰ کا یہ مفہوم پہلے بیان کیا گیا ہے، اس کے مبارک الفاظ قرآن میں یوں ہیں، ابھی وہ حیران و سرکردہ ہو رہے ہوں گے کہ کہاں جائیں
تو اسی اثنا میں آگ کے شعلے ان کو گھیر کر انہیں جہنم کے سب سے نیچے درجے میں پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان آج بھی قرآن کریم میں ہے تاکہ لوگ منافقوں والی عادتوں سے بچ کر سچے مسلمان بن جائیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، منافق مسلمانوں کے بدخواں کافروں کے خیر خواں دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں ہوں گے۔ ادھر منافقوں کا یہ حال ہوگا اور ادھر وہ مسلمان جو بجلی و ہوا کی رفتار کے موافق پل صراط پر سے گزریں گے، وہ پل کو عبور کر کے کہیں گے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ رستے میں دوزخ آئے گی، لیکن ہم نے تو دیکھا بھی نہیں۔ اور وہ لوگ جو سلامتی کے ساتھ گزریں گے وہ بھی پل صراط سے اتر کر میدان میں ان سے جا ملیں گے۔ دنیا میں جو ایک دوسرے سے شکایت رکھتے تھے وہ سب ایک ہو جائیں گے۔ میری دوستو، آج کے ماحول میں اور آج جو دنیا میں ہو رہا ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ہی مسلمان منافق کافروں کا ساتھ دے رہے ہیں، کافروں کے راستے پر چل رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم اور ستم کے خلاف بات کرنا بھی ان کو گوارا نہیں ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نیک لوگوں کو نیک لوگوں کے ساتھ رکھوں گا اور منافق لوگوں کو منافق لوگوں کے ساتھ، اس لیے جہاں تک ہو سکے حق پر بات کیا کریں۔ جب بھی آپ کو موقع ملے اپنے مسلمان بھائیوں کا ساتھ دیا کریں، ان کو پیٹھ دکھا کر مت بھاگ جایا کریں، ورنہ یہ نہ ہو کہ کل کو قیامت کے دن پل صراط سے گزرتے وقت جب نیک لوگ اپنے نور کی روشنی سے راستہ تلاش کرتے کرتے گزر رہے ہوں گے، تو اگر آپ نے دنیا میں ان کا ساتھ دیا ہوگا کسی معاملے میں تو وہ آپ کو بھی ساتھ لے لیں گے اور پل صراط سے گزار دیں گے۔ اگر آپ نے کسی بھی ایک مسلمان کو اذیت پہنچائی ہوگی یا دور سے دیکھ کر تماشا دیکھا ہوگا تو قیامت کے روز حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، آپ کو انہی منافقوں کے ساتھ رکھا جائے گا جو دنیا میں ظلم ستم کرتے رہے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ پل صراط کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نور کی روشنی سے آرام سے گزر کر جانا ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں گر جانا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ لوگوں نے جنت میں اللہ تعالیٰ کا مہمان بن کے رہنا ہے یا پھر جہنم میں شیطان اور شیطان کے پجاریوں کے ساتھ جلتے رہنا ہے۔ فیصلہ آپ کا ہے، آپ نے ہی سوچنا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ دو راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیے ہیں، ایک ہدایت کی طرف جاتا ہے، ایک نافرمانیوں کی طرف جاتا ہے۔ ہدایت کا راستہ تھوڑا مشکل ہے، تھوڑا کٹھن ہے، لیکن اس کی منزل جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور آپ کا جو انعام ہے وہ لامحدود زندگی میں بہت ہی عیش و آرام کے ساتھ آپ کی زندگی گزرے گی، اور جو جہنم میں ہے اس میں بھی لامحدود زندگی ہے، لیکن آگ اور کھانا پینا پیپ کا، اور آپ لوگ ان منافقوں کے ساتھ رہیں گے جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ستم کرتے رہے تھے۔ آپ نے جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کے صحابہ کرام کے ساتھ اور اچھے اور نیک عمل کرنے والے مسلمانوں کے ساتھ رہنا ہے، یا پھر جہنم میں ان کافروں کے ساتھ جلتے رہنا ہے۔ سوچیں، سمجھیں اور عمل کریں۔ یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں،
چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی لازمی پریس کر دیں، اس طرح کی آنے والی نیو سے نیو ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔